السلام علیکم۔ آج کی ایک سبق آموز کہانی نجات کا انجام۔ اندھیری رات میں بارش خاموشی سے گلیوں میں برس رہی تھی۔ شہر کی فضا میں خوف، خاموشی اور بے یقینی ایک ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ عادل کھڑکی کے پاس کھڑا ماضی کی غلطیاں یاد کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہر فیصلہ انسان کا مقدر بن سکتا ہے۔ کبھی بس سچ سے بھاگا، کبھی لالچ نے آنکھوں پر پردہ ڈالا، بار بار موقع دیا مگر اس نے سنجیدگی نہ دکھائی۔ اب حالات نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں واپسی آسان نہ تھی۔ آگے راستہ دھندلا تھا۔ عادل کے دل میں خوف کے ساتھ ایک امید بھی جاگی، شاید اب بھی نجات کا کوئی راستہ باقی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ انجام ہمیشہ عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ اس خیال نے اس کے اندر تبدیلی کی چنگاری پیدا کی۔ صبح کی پہلی روشنی نے کمرے میں ایک نیا احساس جگایا۔ عادل نے فیصلہ کہ سچ کا سامنا کرے گا۔ اس نے اپنے گناہوں کا ماننے کا فیصلہ کیا۔ راستہ کٹھن تھا مگر نیت اب پہلے سے مختلف تھی۔ لوگ حیران تھے کہ وہ خود کیوں بدلنا چاہتا۔ اس نے کہا نجات صرف سچ اور عمل سے ملتی ہے۔ ہر قدم پر آزمائش تھی مگر پیچھے نہ ہٹا۔ وقت گزرتا گیا، عادل کا کتاب مضبوط ہوتا گیا۔ لوگوں نے اس کی تبدیلیوں کو محسوس کرنا شروع کیا۔ کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے شک کی نگاہ سے دیکھا، مگر عادل نے صبر اور مستقل مزاجی کو نہ چھوڑا۔ اسے معلوم تھا کہ انجام صبر والوں کے حق میں ہوتا ہے۔ ایک دن اس کے ماضی کا سب سے بڑا راز سامنے آیا۔ شہر میں ہلچل مچ گئی، الزام پھر اس پر آیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ بھاگا نہیں، اس نے سچ قبول کیا، ذمہ داری اپنی سر لی۔ عدالت میں اس کے الفاظ سادہ مگر دل سے لگے۔ اس نے کہا میں سزا قبول کرتا مگر سچ نہیں چھوڑوں گا۔ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ انہیں سچائی نظر آ رہی تھی۔ فیصلہ سخت تھا مگر انصاف کے مطابق۔ عادل نے سزا کو نجات کی پہلی سیڑھی سمجھا۔ قید کے دنوں میں اس نے خود کو بہتر بنایا۔ وہ قیدیوں کو صبر، سچ اور محنت کا درس دیتا۔ اس کی باتوں میں دکھاوا نہیں، تجربے کی سچائی تھی۔ وقت نے ثابت کیا نیت بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ رہائی کا دن آیا تو عادل پہلے جیسا نہ تھا۔ وہ عاجز، شکر گزار اور ذمہ دار انسان بن چکا تھا۔ شہر نے اسے نئے نام سے پکارنا شروع کیا۔ لوگ کہتے تھے یہ وہی ہے جس نے خود کو بچایا۔ عادل مسکرایا اور کہا نجات انجام سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی یاد دلاتی کہ سچ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو موقع ملتا ہے مگر فیصلہ خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ جو انجام کو سمجھے وہی اصل نجات ہے۔ عادل کی رہائی کے بعد اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ آزادی خوشی ہی لائی مگر ذمہ داری کا بوجھ بھی ساتھ لایا۔ وہ جانتا تھا کہ ماضی کے سائے آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہر چہرے میں سوال تھا، ہر نگاہ میں پرانی یادوں کا عکس تھا۔ عادل نے خاموشی کو اپنا ہتھیار بنایا، عمل کو جواب بنایا۔ وہ صبح جلدی اٹھا، محنت کی تلاش میں نکل جاتا تھا۔ کئی دروازے بند ہوئے، کئی جگہ مایوسی نے استقبال کیا مگر اس نے شکایت کو دل میں جگہ نہ دی۔ اسے یقین تھا کہ رزق نیت اور کوشش سے ملتا ہے۔ آخری بوڑھے شخص نے اسے کام کا موقع دیا۔ چھوٹا سا کارخانہ تھا مگر عزت اور دیانتداری سے بھرا ہوا۔ عادل نے وہاں دل لگا کے کام کرنا، پسینہ بہتا مگر دل مت نہیں رہتا۔ وقت کے ساتھ اس کی محنت سب کو نظر آنے لگی۔ بوڑھا مالک اسے بیٹے جیسے سمجھنے لگا۔ اس نے عادل کو اعتماد اور ذمہ داری سونپ دی۔ یہ اعتماد عادل کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اسے کبھی نہیں توڑے گا۔ محلے کے لوگ آہستہ سے نرم ہونے لگے۔ کچھ نے سلام کا جواب دینا شروع کیا، کچھ نے پرانی باتوں پر پردہ ڈالا مگر چند لوگ اب بھی اس کے خلاف تھے۔ وہ ہر موقع پر اس کے ماضی کی اچھالتے۔ عادل نے سیکھ لیا تھا کہ خاموشی سب سے اچانک آگ لگی، افراتفری مچ گئی، لوگ جان بچانے کو بھاگ گئے۔ عادل نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کو نکالا۔ بوڑھا مالک اندر پھنس گیا، دھواں تیزی سے پھیل گیا۔ عادل واپس لوٹا، اسے سہارا دے کر باہر لایا۔ اس دن شہر نے عادل کو نئے زاویے سے دیکھا۔ لوگ سرخی اخبار نے اس کے عمل کو سرخی بنایا۔ لوگوں نے کہا مجرم نہیں، انسان زندہ ہے۔ عادل نے کوئی بیان نہیں دیا، صرف شکر ادا کیا۔ اس واقعے نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہی لوگ جو الزام لگاتے تھے اب احترام کرنے لگے۔ عادل سمجھ گیا اصل نجات تعریف میں نہیں عمل میں۔ بوڑھے مالک نے کارخانہ اس کے نام کر دیا۔ کہا تم نے ثابت کیا کہ اعتماد لوٹایا جا سکتا ہے۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر غرور نہیں۔ اس نے کاروبار کو دیانت اور انصاف سے چلایا۔ وہ نوجوانوں کو کام اور صحیح راستہ دکھانے لگا۔ ہر نئے شخص کو اپنی کہانی سناتا، کہتا غلطی انسان سے ہوتی ہے، ضد شیطان سے۔ وہ گزرنے کے ساتھ کارخانہ ایک مثال بن گیا، شہر میں نجات کی علامت بن گیا۔ عادل ہر دن خود کو یاد
دلاتا تھا کہ انجام صرف ایک لمحے نہیں، مسلسل انتخاب ہے۔ اس نے سیکھا کہ نجات کا راستہ آسان نہیں، مگر سچ، صبر اور عمل اسے ممکن بنا دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انجام بدلنے کے لیے نیت بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ عادل کی زندگی اب دوسروں کے لیے ایک خاموش مثال بن چکی تھی۔ وہ شہرت سے دور مگر مقصد کے قریب رہتا تھا۔ ہر دن اسے یاد دلاتا کہ امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ کارخانے میں آنے والے نوجوان الجھنوں کے ساتھ آتے ہیں، عادل انہیں نصیحت نہیں دیتا، صرف حقیقت بتاتا۔ وہ کہتا ہے کہ راستہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ایک نوجوان نے اسے ماضی چھپانے کا مشورہ دیا۔ عادل مسکرایا، کہا، سچ چھپتا نہیں، بدلتا ہے۔ اس جواب نے نوجوان کی آنکھوں میں حوصلہ جگا دیا۔ کارخانہ سے روزگار نہیں، تربیت گاہ بن گیا۔ لوگ یہاں کام کے ساتھ کردار سیکھتے۔ عادل پر فیصلہ سوچ سمجھ کے اور انصاف سے کرتا۔ اسے معلوم تھا کہ طاقت کا غلط استعمال پھر اندھیرے میں لائے گا۔ ایک دن شہر کے بہت سارے لوگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے ناجائز فائدہ کے بدلے سہولت مانگی۔ عادل نے سامنے وہی پرانا امتحان آ کھڑا ہوا، داجل خوبصورت لباس میں، مگر زہر وہی پرانا تھا۔ اس نے صاف انکار کیا، دروازہ بند کر دیا۔ لوگ ناراض ہوئے، سازشیں شروع کر دی، کارخانوں پر الزام لگائے، جانچ پڑتال شروع ہوئی۔ عادل نے کاغذات سچ کے ساتھ پیش کر دیے۔ اس بات سے ڈر نہیں تھا، سکون تھا۔ تحقیقات میں ثابت کے الزام بے بنیاد تھے۔ وہی لوگ شرمندہ ہوئے جو خود کو طاقتور سمجھتے تھے۔ عادل نے بدلہ نہیں لیا، معاف کرنا سیکھ لیا۔ اسے یقین تھا کہ تجارت نفرت سے نہیں آتی۔ وقت کے ساتھ اس کی سوچ مزید پختہ ہو گئی۔ وہ جان گیا انجام صرف آخری منزل نہیں ہوتا۔ ہر دن، ہر فیصلہ، ہر نیت انجام بناتی ہے۔ عادل نے ایک چھوٹا اسکول بھی قائم کیا جہاں بچوں کو ہنر کے ساتھ اخلاق بھی سکھائے جاتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ علم بغیر کردار کے ادھورا ہے۔ بچے اس کی بات سنتے تھے کیونکہ وہ جو کہتا تھا خود اس پر چلتا تھا۔ عمر کے ساتھ اس کے بال بھی سفید ہو گئے، مگر نیت آج بھی پہلے دن جیسی صاف تھی۔ ایک شام وہ اس کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جہاں کبھی وہ خوف اور پریشانی میں ڈوبتا تھا۔ آج کے دل میں شکر اور سکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، کہا، نجات کا انجام یہی ہے کہ انسان خود سے نظریں نہ چرائے۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، ہر انسان میں زندہ رہتی ہے۔ جو اپنی غلطی مان لے وہی اصل طاقت حاصل کرتا ہے۔ نجات کسی معجزے سے نہیں، مسلسل درست فیصلے سے ملتی ہے۔ انجام وہی خوبصورت ہوتا ہے جو سچ سے جڑا ہو، جو خود کو بدل لے، وہی دنیا بدلنے کے لیے صلاحیت رکھتا ہو۔ یہی سبق ہے، یہی نجات کا انجام ہے۔